إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ حضرات بھی شوق اور جذبے کے ساتھ اپنے علم کے اندر اضافہ فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاحوں کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے، اس کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو چکی۔ دوسرا نکاح آپ نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے، گزشتہ ہفتے اس کا تذکرہ بھی آپ کے گوشے گزار ہو چکا۔ اس ہفتے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ گفتگو ہونی ہے۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی متصلاً آپ نے یہ نکاح فرمایا ہے، اس لیے بعض لوگوں کو اشکال یہ ہے کہ دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا ہے یا حضرت سودا سے ہوا ہے، اتنے قریب یہ نکاح ہوئے ہیں، اس لیے راویوں میں اختلاف ہو گیا، لیکن اصح قول یہی ہے کہ آپ کا دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرا نکاح کیسے وقت میں کہ جب میرے اور آپ کے آقا پر غم کا سال گزرا ہوا ہے اور آپ غم کے سال میں ہیں۔ اور غم کا سال کیسے ہے؟ مکہ کے کفار نے پریشانیوں میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی، بلکہ آپ کو جتنی ان کی ہمت تھی اتنا آپ کو پریشان کیا، مصیبتوں میں گرفتار کیا، یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں بند کر کے آپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ اتنی پریشانیاں کہ 3 سال تک مسلسل اپنوں سے دور، شہر سے دور ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا۔ آپ 3 سال مسلسل اس میں رہے، یہاں تک کہ کھانا خرچ ختم ہو گیا۔ آپ نے پیڑوں کی چھالوں کو کاٹ کر کے اپنی اور اپنے صحابہ کی اور معصوم بچوں کی زندگیوں کو گزارا، اور اسی پر بس نہیں، اسی سال میں آپ کی اہلیہ محترمہ
جن سے آپ بڑا شغف فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت اور الفت فرمایا کرتے تھے، وہ کوئی اور نہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سال رخصت ہوئی ہیں۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا ہے، یعنی عام الحزن کہا گیا ہے کہ یہ سال غم کا سال ہے، آپ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے چلا ہوں کہ آپ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے آئی، اور اسی نکاح کے پیغام کی بدولت حضرت سودا سے آپ نے نکاح فرمایا، لہذا ایک اور پیغام لے کر کے آئی، یا نبی اللہ اگر آپ چاہیں تو ابو بکر کی بیٹی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے نکاح کی بات رکھ دی جائے۔ چنانچہ میرے آقا نے قبول فرمایا، حضرت خولہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر پہنچی ہیں اور جا کر کے میرے اور آپ کے آقا کے نکاح کے پیغام کو بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوسری جگہ نکاح کی بات طے کر چکے ہیں، مطعم کے گھر پر آپ نے نکاح طے کیا ہے، لہذا فرمایا خولہ ذرا ٹھہرو، میں نے کسی سے وعدہ کر رکھا ہے اور ابو بکر کوئی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر مطعم کے گھر پر پہنچے ہیں اور جا کر کے کہا ہے آپ کے بیٹے سے میری بیٹی کا نکاح طے ہوا ہے، کیا آپ منظور کرتے ہیں، کیا آپ راضی ہیں؟ مطعم کہتا ہے میری اہلیہ سے معلوم کر لیجئے۔ اہلیہ کہتی ہے اے ابو بکر صدیق ہم اپنے بیٹے کا نکاح تو کر دیں گے، لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہمارا بیٹا تمہاری بیٹی کی وجہ سے سابی نہ بن جائے، یعنی وہ اپنے دین سے نہ پھر جائے، یعنی وہ تمہارے جو دوست ہیں محمد عربی ان کے دین کو نہ قبول کر لے، لہذا مجھے ڈر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے مطعم تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جو میری بیوی نے کہا ٹھیک کہا ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اپنے وعدے سے ہٹ چکا ہوں، جو میرے اوپر وعدہ باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور گھر آئے اور حضرت خولہ سے کہا ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کا پیغام منظور ہے۔ کیا عمر ہے آپ کی اس وقت میں؟ آج ذرا دل کے کانوں کو کھول لیں اور سن کر کے جائیں، کیونکہ آج ایسی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو رہی ہے کہ جس کا بڑا اعتراض لوگوں کے اندر مشہور ہے، جس کی بڑی بڑی اعتراضات کی کلپیں اور ویڈیو اسی طریقے سے موبائلوں کے اندر موجود رہتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ میں عقل مند سمجھ کر کے اعتراض کرتے ہیں، ذرا سنتے چلے جائیں۔ اس وقت میں اماں عائشہ کی عمر 6 سال ہے، آپ دل کے کانوں سے سنتے چلے جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر پہنچا ہے، حضرت عائشہ کی عمر اس وقت میں زیادہ نہیں ہے بلکہ آپ صغر سنی کے اندر ہیں، اور آپ کی عمر 6 سال کی ہے جب آپ نکاح کا پیغام پہنچا ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق نے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ جب بھی آئیں اپنا نکاح فرما لیں۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پر پہنچے ہیں اور آپ کی عمر 50 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہے، لہذا حضرت ابو بکر کے سامنے یہ نکاح مکمل ہوا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو بھی سبق ہے کہ اگر کوئی مجبوری ایسی پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے رخصتی ابھی سہولت کے ساتھ نہ ہو سکتی ہو، جہیز کے لیے نہیں، بڑا پروگرام کرنے کے لیے نہیں، بڑی دعوتوں کے لیے نہیں، بڑا پیسہ اکٹھا کر کے لوگوں میں نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ اگر بیٹے یا بیٹی کی عمر کم ہے یا بیٹی کی عمر کم ہے تو اس طرح کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ رخصتی بعد میں ہو جائے۔
اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ حضرت عائشہ کی عمر ابھی 6 سال ہے، ابھی رخصتی کے قابل نہیں ہے، لہذا آپ نکاح فرما کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹیں، رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ آج میں اور آپ بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں، لیکن یہ عمل مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، زیادہ تر نام و نمود کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ تر بڑے پروگرام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ تر بڑے بڑے جہیز کے اندر مال اکٹھا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے اپنے علماء کو دیکھا ہے، اگر بیٹا بھی بالغ ہے اور بیٹی بھی بالغ ہے تو پھر کوئی جائز وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی رخصتی نہ کریں۔ رخصتی ہونی چاہیے۔ جب 2 بچوں کو ہم نے میاں اور بیوی بنا دیا ہے، اب کیا مجبوری ہے کہ ہم ان کی رخصتی نہ کریں؟ کیوں گناہ میں پڑتے ہیں کہ ایک شوہر اور بیوی کو ہم دور رکھیں؟ کیوں گناہ کے اندر پڑتے ہیں جب ان بیٹوں کا نکاح اور بیٹیوں کا نکاح ہو چکا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کون ذمہ دار ہوگا اگر آنکھوں نے کوئی غلطی کی یا ان دونوں بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ماں اور باپ ذمہ دار ہوں گے، یہ بڑے برادری کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں، وہ گناہ سے بچنے کا راستہ نکاح ہے، آنکھوں کی حفاظت کا راستہ نکاح ہے، یہاں تک کہ شہوت کو، اپنی شہوت کو دبانے کا راستہ نکاح ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا نام نکاح ہے، اور جس سے ایمان مکمل ہو جائے وہ راستہ نکاح ہے۔ تو پھر ہم کون ہیں ان دونوں بچوں کو الگ کرنے والے؟ اس لیے رخصتی فوراً ہو جانی چاہیے اگر دونوں بچے بالغ ہیں، ورنہ میں اور آپ گناہگار ہوں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، آج کل یہ فیشن چل چکا ہے کہ بڑے جلسے اور بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہم بڑی خوشی سے اللہ والے بن کر کے وہاں جا کر اپنی بیٹیوں کے نکاح کرا لیتے ہیں، لیکن رخصتی نہیں کراتے۔ معلوم ہوا کہ صرف نکاح ہی ہوا ہے، ورنہ جا کر کے منڈپوں میں دیکھنا سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہاں، جہیز کا کام ہوگا، وہاں پر ویڈیو گرافی کا کام ہوگا، یا اسی طریقے سے پیسے لین دین کا کام ہوگا۔ ارے جب تمہیں یہی کام کرنا تھا تو پھر نکاح جلسے میں کیوں کرایا گیا؟ نکاح اجتماعات میں کیوں کرایا گیا؟ ہاں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اجتماعات میں نکاح اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بچی بغیر لالچ کے رخصت ہو جائے، تاکہ غریب کی بچیاں رخصت ہو جائیں، بغیر جہیز کے رخصت ہو جائیں، بغیر ماں باپ کے اوپر بوجھ کے رخصت ہو جائیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے زیادہ تر کہ نکاح اگر اجتماعات اور جلسے اور مسجدوں میں بھی ہو جائیں پھر بھی ہمارے غلط کاموں میں کوئی کمی نہیں آتی، وہی مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر یہی وجہ ہے تو پھر رخصتی فوراً کر دی جائے۔ اس لیے میرے بھائی، جو بھی آپ کی رخصتی کا وقت ہے اس کو نہ طے کیا جائے کہ ہم تو بڑا پروگرام کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، جب سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو سادگی کے ساتھ فوراً رخصتی کر دی جائے۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا نے، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی آپ مجبوری دیکھتے ہیں، لہذا اس مجبوری کی وجہ سے آپ رخصتی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا عمل میرے اور آپ کے آقا کے طریقے پر ہے، کیونکہ آقا نے بھی رخصتی نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت امی عائشہ کی عمر 6 سال کی ہے، آپ نکاح کر کے اپنے گھر کو واپس ہو گئے، یہاں تک کہ پھر 3 سال کا عرصہ گزر گیا، امی عائشہ کی عمر 9 سال ہو گئی، اور 9 سال سے 5 یا 6 مہینے اوپر ہو گئی۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یعنی آپ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور ہجرت کو ابھی 5 یا 6 مہینے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ کا نکاح میری بیٹی سے ہو چکا ہے، آپ رخصتی کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، رخصتی کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس مہر ادا کرنے کے درہم نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ مہر ادا کرنے کے جو 400 یا 500 درہم مہر مقرر ہوا ہے، میرے پاس وہ ادا کرنے کے لیے درہم موجود نہیں ہے۔
آج میں اور آپ مہر پر اتنی توجہ نہیں دیتے، جتنی مرضی لکھوا لیجئے، جتنی مرضی آپ قاضی صاحب لکھ دیجئے، جتنی مرضی ہے، یہاں تک کہ بعض کے ذہنوں میں تو یہ آتا ہے کہ لکھ دیجئے جتنا لکھنا ہے، دینا تو ہے ہی نہیں، نہ ہم نے دیا نہ ہمارے باپ داداؤں نے دیا ہے۔ زندگی میں صرف یہی ایک حق واجب ہوتا ہے عورت کا، اسی کو میں اور آپ دبا لیتے ہیں یا معاف کرا لیتے ہیں۔ کیا آپ کمزور ہو گئے؟ کیا آپ غریب ہو گئے جو مہر معاف کرا رہے ہیں؟ اس لیے معاف کرانے کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، جب تک آپ اپنی بیوی کو نہیں دیں گے آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ معاف کراتے تو گویا کہ آپ کمزور ہیں، آپ بالکل بے بس ہیں، آپ کے گٹوں کے اندر کمائی نہیں ہے، اس لیے آپ ایک عورت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اس قرضے کو معاف کر دیجئے۔ جس طریقے سے کوئی غریب کسی مالدار کے دروازے پر جا کر کے یہ کہے کہ جو میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا میری طاقت نہیں ہے، تم مجھے معاف کر دیجئے، شرم کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جب ہم کسی سے اپنا قرضہ معاف کراتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ مہر بھی ہے، ہم اپنی بیوی سے خوشامد کر رہے ہیں ہمارا مہر معاف کر دیجئے۔ مردوں والی بات تو یہ ہوتی کہ میں اور آپ ایسا مہر عطا کرتے کہ اس پر بڑھا کر کے دیتے، زیادہ مہر طے ہو گیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو اپنی بیویوں کے لیے چیزیں بناتے ہیں ان میں آپ مہر کی نیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے 50,000 روپے میرے اوپر مہر کے ہیں، لہذا 20,000 کی میں نے پازیب بنوا دی ہیں اور 10,000 کی یہ جھمکیاں بنوا دی ہیں اور اسی طریقے سے 20,000 کی اور میں نے چیزیں بنوا دی ہیں۔ آپ تو اس طریقے سے بھی مہر ادا کر سکتے ہیں۔ کیا شوہر نہیں بنواتا اپنی بیوی کے لیے چیزیں؟ اسی میں نیت کر لی جائے۔ اگر معاف کرائیں گے یاد رکھنا، اگر بیوی نے بیچاری نے معاف کر بھی دیا یاد رکھنا وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے وہ دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب بیوی کی مرضی ہے، چاہے سارا رکھ لے یا آدھا دے دے یا سارا دے دے، وہ مرضی ہے اس کی۔ آپ اس سے سوال بھی نہیں کر سکتے کہ وہ میرے جو مہر کے پیسے تھے وہ آپ نے کہاں خرچ کیے، کہاں لے کر کے گئی۔ آج کل ہم اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری بیویوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ وہ جو مہر کے پیسے تھے وہ کہاں لے کر کے چلی گئی، اس نے کہاں خرچ کیے۔ میرے بھائی اس طریقے کا سوال بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی ماؤں سے اپنی بہنوں سے بھی جا کر کے کہہ دیں کہ جو میری بیوی کا مہر ہے اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ اس لیے میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا نبی اللہ آپ رخصتی کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے اوپر جو مہر ہے 400 یا 500 درہم کا، ہاں میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں وہ ادا کر سکوں۔ حضرت ابوبکر فرماتے یا نبی اللہ میرا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے، لہذا آپ کا مہر میں عطا کروں گا۔ باپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بیٹی سے کہہ دوں گا کہ وہ معاف کر دے، نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر مہر کی قیمت لا کر کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دے دیتے ہیں اور فرماتے یا نبی اللہ یہ میرا مال جتنا بھی ہے وہ آقا آپ ہی کا تو ہے، میری جان میرا مال آپ پر قربان ہے، آپ مہر ادا کیجئے۔ چنانچہ رخصتی ہوتی ہے، لہذا میرے اور آپ کے آقا کی اہلیہ محترمہ تیسری حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور 10 سال سے کم ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد عربی نعوذ باللہ ہاں ایک 9 سال کی بیٹی سے اور بچی سے ہاں نکاح فرما رہے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہاں ختم کر دیجئے کہ حضرت عائشہ 9 سال کی بالغ ہو چکی تھی۔ کیا ہو چکی تھی؟ سائنس بھی آج اس بات کو کہتا ہے کہ عورت 9 سال یا 10 سال کے اندر بالغ ہو سکتی ہے، اس لیے اماں عائشہ 9 سال کی بالغ ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ شور مچایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان مسلمانوں کے آقا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہتے ہیں کہ وہ عیاش تھے نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے 9 سال کی بچی سے نکاح فرمایا ہے۔ او عقل کے کورو، عقل کے اندھو، کان کھول کر کے سن لو، عیاشی کی عمر 50 سال نہیں ہوتی بلکہ عیاشی کی عمر 25 سال یا 26 سال اور 30 سال سے کم کی عمر
अय्याशी की हुआ करती है। अगर आप अय्याशी फरमाते नौज़ बिल्लाह तो आप 25 साल की उम्र में फरमाते कि जब कुफ्फार मक्का मेरे और आपके आका की खिदमत में हाजिर होकर के ये कहा करते थे, ऐ मोहम्मद अरबी, अगर तुम किसी खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो हम मदीने की और मक्के की सबसे खूबसूरत लड़की आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं। हाँ, क्या ये सवाल नहीं करते थे कुफ्फार मक्का? क्या आकर के आका से नहीं कहा करते थे, ए मोहम्मद आप अपने मिशन से पीछे हट जाओ, हाँ अगर किसी लड़की की जरूरत है तो हम अभी तुम्हारे कदमों में ला करके डाल देंगे? लेकिन क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका? अरे ओ कुफ्फार मक्का, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद ला करके रख दो और दूसरे हाथ में सूरज ला करके रख दो, तब भी मोहम्मद अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए पहला एतराज़ तो यहाँ ख़त्म कि हज़रत आयशा 9 साल की बालिग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी, लिहाजा फिर मेरे और आपके आका के निकाह के पैगाम को बाप ने भी कबूल फरमाया, और जो हज़रत आयशा की वालिदा हैं ज़ैनब, जिनका रक़ब उम्मे रुम्मान है, हाँ उन्होंने भी इसको पसंद फरमाया। यहाँ तक कि खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इस निकाह के पैगाम को कबूल फरमाया। जब पूरा घर निकाह के पैगाम को कबूल कर रहा है तो मैं और आप कौन है एतराज़ करने वाले? ये दुनिया के लोग कौन है एतराज़ करने वाले? यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी आप इस निकाह पर रश्क किया करती थी और फ़ख्र किया करती थी। लिहाजा मेरे भाई जरा सुनते चले जाएं, आपकी उम्र 9 साल से ज्यादा हो चुकी है। हाँ हाँ, नऊज़ बिल्लाह, मेरे और आपके आका के दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं थी, बल्कि हिकमत अल्लाह की तरफ से थी। अरे जानते हो, मेरे आका इरशाद फरमाया करते थे कि मैंने कोई भी निकाह ऐसा नहीं फरमाया है कि जिसकी इजाजत मुझे अल्लाह की तरफ से ना मिली हो, या जिसका हुक्म मुझे खुद अल्लाह की तरफ से ना हुआ हो। हज़रत आयशा के लिए भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है, यहाँ तक कि हज़रत जिब्राइल हाँ अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपके हाथ में 2 तस्वीरें हैं, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं। है आका, ए मोहम्मद अरबी, अल्लाह चाहते हैं कि आपका इस अबू बकर की बेटी से निकाह हो जाए। आपके निकाह को अल्लाह खुद पसंद फरमा रहा है, अल्लाह की तरफ से खुद हुक्म हुआ है। तब जाकर के निकाह का पैगाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पर पहुँचा है। यानी कोई भी निकाह मेरे और आपके आका का अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हुआ है। और भी बड़ी सारी हिकमतें हैं। हज़रत आयशा बड़ी ज़हीन हैं, हज़रत आयशा बड़ी सालिहा हैं। अल्लाह ने इल्म का बड़ा हिस्सा हज़रत आयशा को अता फरमाया है। यहाँ तक कि अगर इल्म के 4 हिस्से कर लिए जाएं तो एक हिस्सा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास है। आप जब रिवायतें और हदीसें पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा आपको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायतें नज़र आती हैं। आपके ज़ुहद व तक़वा से मेरे और आपके आका बड़े खुश होते हैं। आपकी जूद व सखा से, हज़रत आयशा के खर्च करने से जो आप गरीबों पर खर्च किया करती थी, हाँ उससे बड़ा खुश होते हैं। यहाँ तक के कई मरतबा के वाक़यात हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई मरतबा दिरहम की बोरी भेजते हैं, 1 लाख से ज़्यादा दिरहम हैं। आप उनको लेकर के बैठ जाती हैं। तमाम मदीना के गरीब आकर के लाइन लगा लेते हैं। हाँ उस वक्त में आप रोज़े से हैं, आप दिरहम तकसीम कर रही हैं। यहाँ तक कि अफ्तारी से पहले पहले तमाम के तमाम दिरहम गरीबों के अंदर तकसीम कर देती हैं। कभी 1 लाख दिरहम आते हैं, कभी 1,80,000 दिरहम आते हैं, लेकिन उनको रखने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि आप उनको लेकर के बैठती हैं और गरीबों में ऐलान करा देती हैं, आओ आओ जिनको ज़रूरत है। चुनाचे मदीना के गरीब
حضرت عائشہ کے یہاں لائن لگا لیتے ہیں، آپ ان کو درہم تقسیم کر رہی ہیں، یہاں تک کہ روزے کا وقت ہو گیا، ہاں افطاری کا وقت ہو گیا، آپ اپنی خادمہ سے کہتی ہیں خادمہ کوئی افطاری کا کوئی سامان ہو تو لے کر کے آؤ۔ خادمہ زیتون کا تیل لاتی ہیں اور ایک دو روٹیاں لا کر کے رکھ لیتی ہیں، چنانچہ کہتی ہیں گھر میں اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کہتی ہیں اماں آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اماں اگر چاہتی تو ایک دو درہم روک کر کے آپ گوشت کا انتظام کر لیتی۔ تو فرمایا کرتی تھی اے میری خادمہ تو نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ یہ ادائیں ایسی تھی جو اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کی پسند تھی، یہ جود و سخا، یہ کرم و وفا جو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا کی تھی۔ ورنہ آپ صرف اسی وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کماری ہیں، باکرہ ہیں، اس وجہ سے نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے ذہن کی وجہ سے، آپ کی جود و سخا کی وجہ سے، آپ کا اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے اللہ نے سلام بھیجا، حضرت عائشہ نے سلام کو قبول کیا، ہاں اس وجہ سے آپ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ ذرا سنتے چلے جائیں، ان کی وجوہات پر آپ ذہن دوڑاتے چلے جائیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا کی زندگی مجھ تک اور آپ تک یہ نمونہ ہے۔ لہذا آپ ذرا دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی صحابہ اکرام نے بیان کی ہے، ہاں کس طرح بیان کی کہ آپ چلتے کیسے تھے، صحابہ نے نقل کیا ہے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، صحابہ نے نقل کیا ہے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کھاتے اور پیتے کیسے تھے، یہاں تک کہ آپ کی غصے میں حالت کیسی ہوتی، آپ مسکراتے آپ کے دندان مبارک نظر آتے، آپ مسکراتے تو دندان مبارک نظر نہیں آتے، آپ کا امامہ، آپ کی جوتیاں، آپ کا کرتا، آپ کی لنگی، یعنی تمام کی تمام باتوں کو صحابہ نے نقل کیا ہے۔ لیکن ذرا میرے بھائی ابھی زندگی صرف ظاہری بیان ہو رہی ہے، گھر کی زندگی کون بیان کرتا؟ اس کے لیے گھروں میں ازواج مطہرات کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کے لیے اور بیویاں ہیں، لیکن ذرا سیرت کا مطالعہ کرو، وہ تمام کی تمام بیویاں عمر میں زیادہ ہیں، کوئی مطلقہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دو نکاح ہو چکے ہیں۔ آپ کی عمر تمام کی تمام ازواج مطہرات کی عمریں زیادہ ہیں، اس لیے خدشہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی بات ازواج مطہرات بھول سکتی ہیں، لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ کوئی ایسی بیوی تجویز کی جائے، کوئی ایسی بیوی منتخب کی جائے کہ جو ذہن کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو، جو تمہاری تمام باتوں کو یاد رکھے، جو تمہاری گھر کی تمام اداؤں کو یاد رکھے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ بیوی سے ملاقات کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اگر اس طرح کی ذہین بیویاں نہ ہوتی تو مجھے اور آپ کو یہ سنت طریقے کہاں سے معلوم ہوتے؟ آپ سوتے کیسے تھے؟ آپ غسل کیسے فرمایا کرتے تھے؟ آپ اسی طریقے سے خلوت میں کس طریقے سے آپ اپنی بیویوں سے ملا کرتے تھے؟ یہ کہاں سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا؟ حالانکہ اور ازواج مطہرات عمر میں زیادہ ہیں، اور جب عورتوں کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کے اندر ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھول نہ پیدا ہو جائے، اور علم پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے، اور اللہ کے نبی کی ادا پوری دنیا کے اندر جانی ہے۔ لہذا اسی لیے میرے اور آپ کے اللہ نے یہ انتخاب فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ میرے اور آپ کے آقا کی بیوی محترمہ بنے۔ لہذا اللہ کا حکم ہوا، میرے اور آپ کے آقا نے اس نکاح کو قبول فرمایا، اور حضرت عائشہ نے بھی اس نکاح کو قبول فرمایا۔ ہاں آگے چلتے چلے جائیے، آپ رخصت ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور آپ نے اتنا علم اللہ کے نبی سے سیکھا۔ ہاں روایتوں کے اندر آتا ہے جتنا تمام عورتوں کو علم ہے اتنا تمام ازواج مطہرات کو علم ہے، اور جتنا ازواج مطہرات کو علم ہے ان سے زیادہ حضرت عائشہ کے پاس علم ہے۔
کن کے پاس علم ہے؟ حضرت عائشہ کے پاس علم ہے۔ کتنا علم ہے، کتنا علم ہے! اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یہاں تک کہ اکثر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے کے اندر الجھ جایا کرتے تھے، کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اماں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اماں یہ مسئلہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اماں آپ اس مسئلے کا حل بتلا دیجئے۔ بڑے بڑے صحابہ جن کو میں اور آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، مسائل کے اعتبار سے اکثر صحابہ سے آگے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں تو کس سے مسئلہ حل کریں؟ تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور جا کر کے عرض کرتے تھے، اماں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، لہذا آپ اس مسئلے کو ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ چونکہ اللہ نے بڑا علم دیا ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے اور پھر ایسے وقت میں دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی جوانی کا عالم ہے اور میرے اور آپ کے آقا کو تمام کے تمام کام انجام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہر ادا کو صحابہ تک پہنچایا، یہاں تک کہ ہر ادا کو تمام کی تمام امت کی مائیں اور بہنوں تک پہنچایا۔ لہذا کسی مسئلے کے اندر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس میں سنت طریقہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی حضرت عائشہ صدیقہ نے تمام کی تمام وہ باتیں کہ جو میرے اور آپ کی زبانوں پر نہیں آ سکتی، وہ تمام کے تمام لوگوں کو پہنچوائی ہیں۔ اس لیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ حیا کے اعتبار سے کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیوی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، بتاؤ وہ شرم محسوس کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ لیکن اگر کوئی عورت علم والی ہو، اگر کوئی عورت سمجھدار ہو تو وہ اپنا مسئلہ معلوم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرے گی۔ اس لیے بڑے مسائلوں کا حل ہماری مائیں بہنیں جو آج کل عالمہ بن کر کے الحمدللہ آ رہی ہیں، وہ بڑے مسائلوں کا حل لوگوں کے سامنے اور خاص طور سے مائیں بہنوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ ورنہ ہم نے اپنی مائیں اور بہنوں کو دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے مسئلے اپنے دماغ سے گھڑ لیتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے مسئلے اپنی کتابوں میں کسی بھی کتاب سے یاد کر لیتی ہیں۔ اگر یہ علم موجود نہ ہو، بتاؤ ان مسئلوں پر وہ غلط عمل کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ لیکن اللہ نے عورتوں کو علم دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے یہ علم عورتوں کے درمیان تک پہنچا ہے، اس لیے مسائلوں کے حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی آپ 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح فرماتے ہیں لیکن اولاد کوئی نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تمام کی تمام اولادیں ہیں، حضرت عائشہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، آپ عبداللہ کی ماں نہیں ہیں بلکہ حضرت عبداللہ تو آپ کے بھانجے ہیں۔ لہذا میرے آقا نے اجازت دی کہ آپ اپنی کنیت کو عبداللہ کی طرف منسوب کر سکتی ہیں، اس لیے کتابوں کے اندر ام عبداللہ لکھا ہوا آتا ہے، یہ عبداللہ آپ کے بھانجے ہیں، ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائی آپ رخصت ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور دین کے بڑے کام انجام دیتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی کنواری اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی آپ تمام کی تمام بیویوں کو بھول گئے ہوں، حالانکہ جیسے ہی حضرت عائشہ نکاح میں آئی آپ روزانہ، آپ کبھی کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پھر بھی یاد کیا کرتے تھے۔ میری خدیجہ ایسی تھی، اس کی عادت ایسی تھی، وہ ایسے خرچ کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کوئی جانور بھی ذبح کرتے تھے تو محبت میں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک بھی وہ گوشت بھجوایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ورنہ اگر ان کے دماغ میں نعوذ باللہ کوئی بات ہوتی تو آپ تو کنواری کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ کو بھول جاتے کہ نہیں بھول جاتے؟ لیکن نہیں، اکثر یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کسی عورت سے کوئی رشک اور کوئی حسد نہیں ہوتا تھا،
لیکن جیسے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے تو میرے دل کے اندر کچھ نہ کچھ بات ضرور آ جایا کرتی تھی، اور میں کبھی کبھی غصے میں ہو کر اللہ کے نبی سے فرما دیا کرتی تھی، اے میرے آقا اسے سفید جبڑوں والی اور اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ ہاں میرے آقا ارشاد فرماتے تھے اور غصے میں ہو کر کے کہتے تھے، عائشہ وہ وہی تھی، لہذا آپ ان کی طرف سے اپنے دل کے اندر نہ لایا کریں، کیونکہ میری خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا تھا اس وقت خدیجہ نے میرے لیے دروازوں کو کھول دیا تھا، جب لوگ میرے پرائے ہو گئے تھے تو اس وقت مجھے سینے سے لگانے والی کوئی اور نہیں خدیجہ ہی تھی، جب لوگوں نے میرے سہارے کو چھوڑ دیا تو اس وقت میں سہارا دینے والی کوئی اور نہیں تھی، جب میں دعوت کو لے کر کے چلا ہوں، جب میں اس محنت کو لے کر کے چلا ہوں تو اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہی تھی۔ اے عائشہ تم ان کی اس طرح سے گفتگو نہ کیا کرو، اگر دماغ کے اندر کوئی بات ہوتی تو یاد فرماتے۔ لہذا میرے بھائی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس زندگی کو یاد رکھنے کے لیے کسی ذہین کی ضرورت تھی، لہذا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ حضرت عائشہ کو اپنے نکاح میں لائیں، کیونکہ یہ ذہین بھی ہیں اور اللہ نے ان کے ذہن کو مضبوط فرمایا ہے، لہذا اس اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی نے قبول کیا اور حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ لہذا آپ اپنے دماغ کے اندر یا اسی طرح سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ ہاں جانتے ہو کبھی کبھی لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو 11 نکاح کر لیے اور امت کو صرف 4 نکاحوں کی اجازت دی۔ او میرے بھائی اس وقت میں مکۃ المکرمہ کے اندر اور عرب کے اندر رواج ہے، ہر کسی کے اسی طرح 10 5 بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن معلوم ہے آگے آنے والی امت کمزور ہے، معلوم ہے مالدار تو رکھ سکتا ہے غریب کیا کرے گا، اس لیے پوری دنیا کے لیے قانون بنا دیا کہ کوئی مالدار ہو یا غریب ہو صرف 4 تک رکھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ اور ایک اور حکمت تھی، میرے آقا کو اللہ نے 30 انسانوں کی طاقت عطا کی تھی، مجھ سے اور آپ سے تو ایک کے حقوق ادا نہیں ہوتے، اعتراض کرنے چل دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی آپ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح کے اندر تیسری بیوی محترمہ ہیں، آپ کے ذہن سے ہو سکتا ہے اس گفتگو سے اعتراض نکل گیا ہوگا، اس لیے میرے بھائی دین دنیا تک پہنچانا تھا اور اس کے لیے ذہین عورت کی ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ سے پہلے جو عورتیں ہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں، وہ مطلقہ ہیں، ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی بات بھول نہ جائیں، لہذا کوئی بات اگر حضرت خدیجہ بھول جائیں گی تو حضرت سودا کو یاد آ جائے گی، حضرت سودا کو یاد نہیں ہوگی تو حضرت ام حبیبہ ام سلمہ کو یاد ہوگی، اگر ام حبیبہ ام سلمہ بھول جائیں گی تو حضرت زینب بنت جہش بنت خزیمہ ہاں ان کو یاد رہے گی، جویریہ بھول جائیں گی تو صفیہ کو یاد ہوگی، اور یہ تمام کی تمام بھی بھول جائیں گی تو ایک جوان اور ذہین عورت ہیں، جب یہ سب بھول جائیں گی تو ان جوان حضرت عائشہ کو سب کچھ یاد رہے گا۔ کیا رہے گا؟ سب کچھ حضرت عائشہ کو یاد رہے گا۔ اس لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر روایتیں جو ہم حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہی ہیں، اس لیے آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہوگی۔ مقصد زندگی کے اندر زیادہ بیویاں نہیں، مقصد دنیا کے مزے کوئی نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں اور میری زندگی تمام لوگوں کے لیے ایک راستہ بنے گی تو اس زندگی کو بتانے والا کوئی تو ہوگا۔ آپ گھر میں کیسے آتے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ اپنی بیویوں سے کیسے ملاقات کرتے تھے، آپ اپنی بیویوں سے محبت کی گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں بچا کہ جن کو معلوم کرنے میں اور آپ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ بیویاں نہ ہوتی تو ہمیں یہ مسائل کون سمجھاتا، ہمیں یہ مسائل کون بتاتا، اور اس کے لیے ذہین کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ نے
حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا، اس کے علاوہ آپ پر الزامات لگے، لیکن اللہ کی طرف سے آیتیں برات کی اتری ہیں کہ عائشہ پہلے بھی سچی تھی، اب بھی سچی ہیں۔ 13 یا 14 آیتوں سے زائد تقریباً قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ کے تعلق سے اتری ہیں۔ لہذا میرے بھائی، جن سے اللہ محبت کرتا ہو، مجھے اور آپ کو اور دنیا کے لوگوں کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ کے تعلق سے جو پہلے ان پر نعوذ باللہ الزامات لگے تو اس کی تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اگر نہیں ملتی تو نیٹ پر تلاش کر لیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھو۔